پاکستان فلم انڈسٹری کا قیام یوں تو 1948 میں ہو چکا تھا اور کئی ایسی اداکاریں فلموں میں شمولیت اختیار کر چکی تھیں یا کر رہی تھیں جن کا بھارتی فلموں میں کافی نام تھا، مگر بر صغیر پاک و ہند کے بٹوارے نے جہاں زمینوں کو تقسیم کیا تو وہیں خاندانوں کو بھی منقسم کر دیا۔ قیام کے عمل کے پورے 7 سال بعد مسرت نذیر نے بھی بطور گلوکارہ اپنی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا، مگر قسمت نے عجب گل کھلایا۔ وہ گلوکارہ تو نہ بن سکی، مگر انور کمال پاشا نے ان کے حسن سے متاثر ہو کر انہیں اپنی فلم قاتل کے لیے ضرور سلیکٹ کر لیا۔ مسرت نذیر خالی ہاتھ گھر لوٹ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے انور کمال پاشا کی اس آفر کو قبول کیا اور فلم قاتل میں کام کرنے کو راضی ہو گئیں۔ قاتل ان کی پہلی فلم تھی، جبکہ یہ فلم سال 1955 کی بھی پہلی فلم تھی، جسے کمال پکچرز کے بینر تلے 21 جنوری 1955 کو ریلیز کیا گیا۔ یہ محبت کے ساتھ ایک میوزیکل فلم تھی جسے لاہور میں بنایا گیا تھا۔ کہانی ایسے شخص کی ہے جس کی جانے انجانے شادی کر دی جاتی ہے۔ شادی کے بعد جب مالک کی بیٹی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے کو کنوارا بتاتا ہے اور اپنی پہلی بیوی کو زہر دے دیتا ہے اور لاش دور پھینک آتا ہے۔ بیوی ایک بنجارے کے ہاتھوں بچ جاتی ہے اور کہانی آگے بڑھتی ہے۔ کہانی کار حکیم احمد شجاع تھے، ڈائریکٹر انور کمال پاشا، جنہوں نے اس فلم کا اسکرین پلے اور تمام ڈائیلاگز بھی لکھے۔ کاسٹ میں سبیہ، سنتوش کمار آزاد، مسرت نذیر، اسلم پرویز، ایم اسماعیل، آصف جاہ، ببو و دیگر فنکار شامل تھے، جبکہ مہمان اداکاران میں نیر سلطانہ شامل تھیں۔ مسرت نذیر نے اس فلم میں سائیڈ ہیروئن کا کردار ادا کیا، جبکہ سبیہ خانم مرکزی ہیروئن تھیں۔ موسیقی ماسٹر عنایت حسین نے دی، شاعر قطر شفائی، سیف الدین سیف اور طفیل ہوشیار پوری تھے۔ گلوکاران میں منور سلطانہ، کوثر پروین، اقبال بانو اور سلیم رضا شامل تھے۔ 7 گانوں کو فلم کی زینت بنایا گیا۔ یہ فلم لاہور، کراچی کے سینماؤں میں بالترتیب 23 اور 18 ہفتے لگی اور کامیاب فلم کہلائی۔ تاج محل سینما کراچی اور نشاط سینما لاہور اس کے مین گڑھ تھے۔ ایم آر ایم فلمز کے بینر تلے نغماتی اور محبت کے موضوع پر بننے والی پنجابی فلم گڈا گڈی کو 2 نومبر 1956 کو ملک بھر کے سینماؤں پر ریلیز کیا گیا۔ گڈی گڈا کے نام سے موسوم اس فلم کے ٹائٹل رولز لالا سدھیر اور مسرت نذیر نے ادا کیے، جبکہ آشا بھوسلے نے سیکنڈ ہیروئن کا منفی رول ادا کیا۔ محبت پر مبنی اس فلم کی کہانی رضیہ بٹ کے معروف ناول گڑیا سے کاپی کی گئی۔ فلم ڈائریکٹر ولی صاحب تھے اور پروڈیوسر رحمان مرزا تھے۔ کاسٹ میں سدھیر، مسرت نذیر، آشا بھوسلے، تالش، نسرین اجمل، غلام محمد، حسین قادری، جی این بٹ، نفیس بیگم، بیبی شبانہ و دیگر شامل کیے گئے۔ 15 گانے فلم میں رکھے گئے جن کی موسیقی جی اے چشتی نے دی، جبکہ ولی صاحب، طفیل ہوشیار پوری اور حسین قادری نے گانوں کے لیرکس لکھے۔ آوازوں کا جادو منور سلطانہ، زبیدہ خانم اور عبدالشکور بادل نے جگایا۔ اس فلم کو لاہور اور کراچی سرکٹ سے بیک وقت ریلیز کیا گیا تھا، جس نے صرف کراچی میں شاندار 21 ہفتے مکمل کیے، جبکہ لاہور سے یہ گولڈن جوبلی فلم قرار پائی اور یوں یہ ہٹ فلموں کی لسٹ میں شامل کی گئی۔ لالا سدھیر اور مسرت نذیر کی جوڑی کو کافی پسند کیا گیا۔ ہمایوں فلمز کے بینر تلے ڈاکو کی لڑکی 2 دسمبر 1960 کو ریلیز کی گئی۔ 60 کی دہائی میں عوام کی طرف سے مسرت نذیر کی جن فلموں کو پذیرائی حاصل ہوئی ان میں یہ فلم بھی سر فہرست تھی۔ گو کہ فلم باکس آفس پر ناکام ہو گئی تھی، مگر مسرت نذیر کا کردار مرکز نگاہ رہا۔ فلم کی کہانی ایکشن، رومانس اور ڈرامائی موڑ پر مبنی تھی۔ ڈاکو کی لڑکی کا ٹائٹل رول مسرت نذیر نے کیا، جبکہ ان کے مد مقابل اعجاز درانی نے ہیرو کا کردار ادا کیا۔ سلیم مرزا فلم ڈائریکٹر تھے، جنہوں نے ہمایوں مرزا کی سپرویژن میں اس فلم کی ہدایت کاری کی۔ گلوکارہ مالا نے اس فلم کے ذریعے ڈیبیو لیا۔ پروڈیوسر ہمایوں مرزا تھے، جبکہ فلم کی کہانی بھی انہوں نے ہی لکھی تھی، البتہ ڈائیلاگز ریاض شاہد سے لکھوائے گئے۔ دیگر کاسٹ میں نیر سلطانہ، علاؤالدین ہمالیہ والا، ببو، دلجیت مرزا اور علی بخش نمایاں تھے۔ سلطان راہی اس فلم میں ایکسٹرا کے طور پر دکھائی دیے۔ 7 گانوں کے موسیقار رشید اترے تھے، شاعر کلیم عثمانی تھے، جبکہ گلوکاران میں نسیم بیگم، مالا اور ناہید نیازی نے آوازوں کا جادو جگایا۔
کراچی، لاہور میں اس نے مجموعی طور پر 18 ہفتے مکمل کیے اور ایک ایوریج فلم کی صف میں کھڑی نظر آئی۔ درپن پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی سپر ہٹ فلم گلفام کی کہانی مسلمانوں اور رومی حکومت کے درمیان دینی، جغرافیائی، علاقائی تنازعات کو لے کر بنائی جانے والی فلم تھی۔ کہانی کسی سے ماخوذ تو نہیں تھی، مگر یہ اس دور کے حالات و واقعات کو بیان کرتی ایسی کہانی تھی جن کا ذکر تاریخ کے صفحات میں جگہ جگہ ملتا ہے، جس میں ایک بہادر نوجوان گلفام کی محبت اور اس کی رومیوں کے خلاف بغاوت کو مد نظر رکھا گیا۔ کہانی کار اقبال حسین رضوی تھے، جنہوں نے تاریخی کتابوں کی ورق گردانی کر کے اس کہانی کو سمیٹا۔ ہدایت کاری کے فرائض ایس سلیمان نے ادا کیے اور فلم کو درپن نے پروڈیوس کیا، جبکہ مرکزی کردار گلفام کا بھی درپن نے ہی ادا کیا۔ باقی ماندہ کرداروں میں مسرت نظر، ہمالیہ والا، تالش، ایس سلیمان اور نسرین نمایاں تھے۔ سلطان راہی، سنتوش اور مالا نے بطور مہمان اداکار اس فلم میں کام کیا۔ 8 گانوں کی اس فلم کے موسیقار رشید اترے تھے۔ گلوکاران میں نسیم بیگم، مالا، ناہید نیازی، نجم نیازی، آئرن پروین، سلیم رضا، منیر حسین اور باتش شامل تھے۔ 29 دسمبر 1961 کو کراچی و لاہور کے سینما گھروں میں اسے ریلیز کیا گیا۔ کراچی کے 56 ہفتے اور لاہور کے نمائشی ہفتوں کو ملا کر اس فلم نے گولڈن جوبلی منائی۔ کراچی میں ریگل سینما اس کا مرکزی سینما گھر تھا۔ جب ساملی شام ڈھلے اور چاند کی کے پروڈکشن کے زیر سایہ بننے والی اردو فلم شہید نے بھی کافی دھوم مچائی اور سینماؤں پر رش لیا۔ اس فلم کو 5 جنوری 1962 ریلیز کیا گیا۔ فلم کا مرکزی و ٹائٹل رول مسرت نذیر نے ادا کیا، جو بصرہ کی بدنام زمانہ رقص ہے۔ عرب کے تمام منچلے نوجوان اس پر مر مٹتے ہیں، مگر وہ خود ایک نوجوان لوہار حارث سے محبت کرتی ہے، جبکہ حارث عالیہ نامی ایک یہودی لڑکی کو اپنانا چاہتا ہے۔ کہانی 1922 کی گرد پیش گھومتی ہے، جب یہودی اور عربوں کا ایک ساتھ رہن سہن تھا۔ یہودی طاقت عرب کی سرزمین پر بلیک گولڈ یعنی پیٹرولیم کی مصنوعات پر قابض ہونا چاہتی ہے۔ ایسے میں اسی رقاصہ کو یہودی لابی اپنے منصوبے میں شامل کرتی ہے، مگر جب لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے وطن سے غداری کی مرتکب ہے، تو وہ خود کو آگ لگا کر ان کی قائم کردہ کمپنی کو تباہ برباد کر کے خطے کو بچا لیتی ہے۔ شہید فلم کی کہانی خیالی کہانی تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہانی کار ریاض شاہد تھے، پروڈیوسر ہدایت کار خلیل قیصر تھے۔ اسی فلم کو دوبارہ 1981 میں وطن کے نام سے رانی اور شاہد کو لے کر بنایا گیا۔ شہید کی کاسٹ میں مسرت نذیر، اعجاز درانی، حسنہ، علاؤالدین، تالش، ساقی، ہمالیہ والا اور دلجیت مرزا نمایاں تھے۔ 8 گانے فلم میں رکھے گئے جنہوں نے کافی مقبولیت حاصل کی۔ رشید اترے نے موسیقی دی۔ شاعری تنویر نقوی، قطر شفائی، طفیل ہوشیار پوری، منیر حسین اور احمد رشدی نے کی۔ گلوکاران میں احمد رشدی، زبیدہ خانم، نسیم بیگم، ناہید نیازی، منیر حسین کی آوازوں کو شامل کیا گیا۔ کراچی اور لاہور سرکٹ سے اس نے 57 ہفتے مکمل کیے اور گولڈن جوبلی فلم کہلائی۔